فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ دہلی کی ایک عدالت نے سی بی آئی کو دہلی شراب پالیسی اسکیم کیس میں گرفتار BRS قائد کے کویتا سے تہاڑ جیل میں پوچھ تاچھ کرنے کی اجازت دے دی تھی، جس کے بعد ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ دہلی شراب پالیسی اسکیم سے مربوط منی لانڈرنگ کیس میں ED نے 15 مارچ کو کے کویتا کو گرفتار کیا تھا۔ عدالت نے سی بی آئی کی ایک عرضی پر یہ احکام جاری کیا۔ سی بی آئی نے عدالت سے خواہش کی تھی کہ انہیں کے کویتا سے پوچھ تاچھ کی اجازت دی جائے، جس پر ED کی خصوصی عدالت کے جج کاویری یاویجا نے مرکزی ایجنسی کو BRS MLC کے کویتا سے پوچھ تاچھ کی اجازت دے دی۔ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں موسم گرما کے آغاز کے ساتھ ہی پانی کی سربراہی کے مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ کرشنا اور گوداوری ذخائر آب کی سطح آب میں کمی کے سبب عہدیدار گریٹر حیدرآباد کو پانی کی مؤثر سربراہی کے بارے میں ایکشن پلان کی تیاری میں مصروف ہیں۔ ان حالات میں 100 سالہ قدیم ذخائر آب عثمان ساگر اور حمایت ساگر نے شہریان حیدرآباد کے لیے راحت کا سامان کیا ہے۔ عہدیداروں نے دونوں ذخائر آب سے پانی سربراہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سابق BRS حکومت نے عثمان ساگر اور حمایت ساگر سے پانی کی سربراہی پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ ذخائر آب کے اطراف ریئل اسٹیٹ سرگرمیوں کے فروغ کے نتیجے میں آبگیر علاقے بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ باوجود اس کے شہریان حیدرآباد کے لیے دونوں ذخائر آب موجودہ حالات میں نعمت ثابت ہوئے ہیں۔ دریائے کرشنا کے تحت کمپلی اور دریائے گوداوری کے تحت ایلمپلی سے حیدرآباد کو پانی کی سربراہی کے نتیجے میں قدیم ذخائر آب کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ پانی کے موجودہ بحران میں حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ دونوں قدیم ذخائر آب سے روزانہ 22 ملین گیلن پانی حاصل کر رہا۔ اپریل کے تیسرے ہفتے سے مزید 15 ملین گیلن پانی روزانہ حاصل کیا جائے گا اور مئی 2024 میں اضافی طور پر مزید 3 ملین گیلن پانی حاصل کرنے کا منصوبہ ہے۔ بنیان کی خفیہ جیبوں میں چھپا کر لائے گئے دیسی شراب گڑمبا کو عادل آباد ریلوے اسٹیشن پر پولیس نے ضبط کر لیا اور اس سلسلے میں ایک شخص کو حراست میں لے لیا۔ اس شخص کی شناخت ضلع عادل آباد کے منسیوار علاقے سے تعلق رکھنے والے جی مانی کے طور پر کی گئی ہے، جس نے دیسی شراب کو چھپانے کے لیے اپنی بنیان میں 54 جیب بنوائے تھے۔ اس کی مدد سے وہ پڑوسی ریاست مہاراشٹر سے دیسی شراب کی اسمگلنگ کرتا تھا۔ تلنگانہ کا عادل آباد ضلع مہاراشٹر سے متصل ہے۔ پولیس نے اس کے پاس سے 48 چھوٹی بوتلیں ضبط کی۔ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ पकडून घे पूर्ण इकडे पकड हा तेच पकड जावे नीट बाय थांब थोडं थांब जावे ना संदीप تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے پرائیویٹ کالجز انتظامیہ کو مطالبہ کیا ہے کہ وہ بورڈ کے جاری کردہ داخلہ شیڈول کے مطابق داخلہ کریں۔ بورڈ نے مطلب کیا ہے کہ آنے والے تعلیمی سال 2024-25 کے لیے داخلے کا شیڈول جاری نہیں کیا ہے، لہٰذا طلبہ اور والدین کو مطلب کیا جاتا ہے کہ وہ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن سے داخلے کے شیڈول سے پہلے جونیئر کالجوں میں داخلہ نہ لیں۔ اطلاع میں والدین کو بتایا گیا ہے کہ ان کے بچوں کو صرف الحاق شدہ جونیئر کالجز میں ہی داخلہ دلوائیں۔ پرائیویٹ جونیئر کالجز کی تمام انتظامیہ کو بتایا کہ داخلہ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے اعلان کردہ داخلہ شیڈول کے مطابق سختی سے کیے جائیں۔ اس شیڈول سے کوئی بھی انحراف اصولوں کی خلاف ورزی ہے اور اس سے سختی سے نمٹا جائے گا اور قابل اطلاق دفعات کے مطابق مناسب کارروائی شروع کی جائے گی۔
تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام اتوار 7 اپریل کو شملہ گارڈن فنکشن ہال قریب نلگنڈا چوراہا ملک پیٹ میں صبح 9 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک عازمین حج کا 7واں تربیتی اجتماع منعقد ہوا۔ اس تربیتی اجتماع میں علماء کرام عازمین حج کو مناسک حج اور ایام حج کے علاوہ احرام باندھنے کے طریقے سکھائے، زیارت و آداب مدینہ منورہ پر مفصل روشنی ڈالی گئی۔ خواتین کے لیے پردے کا علیحدہ نظم رہا۔ تربیتی اجتماعات و حج سے متعلق مزید اہم تفصیلات کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے ٹیلی گرام چینل میں شامل ہو جائیں تاکہ حج کے متعلق اطلاعات جلد سے جلد حاصل ہوں۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 04023298793 پر باوقات دفتر رابطہ پیدا کریں۔ تلنگانہ اور چھتیس گڑھ کی سرحد پر پیش آئے انکاؤنٹر میں 3 ماؤ نواز ہلاک ہو گئے۔ انکاؤنٹر کے مقام سے 3 بندوقیں دھماکوں اشیاء کو ضبط کیا گیا ہے۔ ملک ضلع کے کریگٹو چھتیس گڑھ کے کناکاری علاقے کے حدود میں یہ انکاؤنٹر اس وقت پیش آیا جب پولیس اور انسداد نیکسل فورس کے عہدیدار تلاشی مہم میں تھے۔ چھتیس گڑھ کی پولیس کی ایک ٹیم نے بھی اس میں حصہ لیا۔ اس انکاؤنٹر کے بعد گھنے جنگلاتی علاقے میں تلاشی مہم جاری ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا، یوں تو رمضان کا پورا مہینہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور دعا کی قبولیت کا ہے، لیکن خاص کر آخری عشرے جس کی تاخیراتوں میں شب قدر کا زیادہ امکان ہے، اس کی اہمیت دعا کی قبولیت کے اعتبار سے اور زیادہ ہے۔ اس موقع پر تمام لوگ خصوصی طور پر 2 باتوں کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ ایک یہ کہ فلسطین کے مظلوم بھائیوں کو صہیونی اور صلیبی طاقتوں کے ظلم سے نجات ملے، عالم اسلام میں دینی غیرت و حمیت بیدار ہو اور وہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے پوری جرات کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں۔ دوسرے، عنقریب جو پارلیمانی الیکشن ہونے والے ہیں، اس کے لیے دعا کریں کہ اس میں انصاف پسند طاقتیں اقتدار میں آئیں، نفرت پھیلانے والی، قومی یکجہتی کو متاثر کرنے والی اور ملک کے دستور کو مجروح کرنے والی طاقتیں اقتدار پر فائز نہیں ہوں۔ اس وقت ضرورت ہے کہ پورے خشوع و خضوع اور انابت کے ساتھ دعا کا اہتمام کریں، کیونکہ زمین کے سارے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں اور حالات کے بناؤ اور بگاڑ کا اختیار اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور ملت اسلامیہ ہند کو اپنی مسجدوں، مدرسوں اور شرعی قوانین کے ساتھ اس ملک میں رہنے کے پرامن مواقع میسر آئیں۔ تلنگانہ میں زیر زمین پانی کی سطح میں کمی کے نتیجے میں کئی اضلاع خشک سالی کی صورتحال کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں۔ اگرچہ موسم گرما کا مکمل آغاز نہیں ہوا، لیکن ریاست کے تقریباً 200 سے زائد منڈل خشک سالی کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ پینے کے پانی اور فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی کی قلت پیدا ہو چکی ہے۔ کھڑی فصلوں کو نقصان سے بچانے کے لیے کسان پریشان ہیں اور انہیں حکومت کی جانب سے ٹھوس اقدامات کا انتظار ہے۔ اپوزیشن اور حکومت خشک سالی کی صورتحال پر ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے۔ تلنگانہ حکومت نے 10 IAS عہدیداروں کو مختلف اضلاع میں پانی کی سربراہی کی ذمہ داری دی، جو جولائی تک متعلقہ اضلاع میں قیام کرتے ہوئے صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جون اور جولائی میں مانسون کی آمد کے بعد پانی کے بحران پر قابو پا لیا جائے گا۔ کئی اضلاع میں زیر زمین پانی کی کمی کے نتیجے میں بورویل سوکھ چکے ہیں۔ دریائے گوداوری اور کرشنا میں سطح آب میں کمی کے نتیجے میں 201 ریونیو منڈل بحران سے دوچار ہیں، جس کی وجہ سے کسان پریشان حال ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے ترجیحی بنیادوں پر پینے کے پانی کی سربراہی کا فیصلہ کیا ہے۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایسے والدین جو اپنے بچیوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے کسی معیاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکوہ عمارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔
فون ٹیپنگ کیس میں پولیس کی پوچھ تاچھ کے دوران سابق DCP ٹاسک فورس رادھا کشن راؤ علیل ہو گئے تھے۔ بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن میں پولیس کشن راؤ سے دوسرے روز بھی پوچھ تاچھ کی جا رہی تھی کہ سابق DCP کا BP اچانک بڑھ گیا، جس کے بعد پولیس نے ڈاکٹروں کو طلب کیا تاکہ سابق پولیس عہدیدار کی طبی جانچ کی جا سکے۔ شہر کی ایک عدالت کی جانب سے تحویل میں دینے کے بعد پولیس نے رادھا کشن راؤ کو 7 دنوں کی اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ ان پر 2023 کے اسمبلی انتخابات میں اس وقت کی حکمراں جماعت BRS کے رقومات منتقل کرنے کا بھی الزام ہے۔ تفتیش کے دوران رادھا کشن راؤ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کے فون ٹیپ کیے تھے اور غیر مجاز طور پر جو رقم وصول کی گئی تھی وہ رقم کہاں اور کس طرح منتقل کی گئی، مگر راؤ ان سوالات کے جواب دینے سے قاصر رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پولیس عہدیداروں نے اس کیس میں نلگنڈا کے 2 کانسٹیبلوں کو طلب کرتے ہوئے ان سے سوالات کیے۔ سوالات کی نوعیت کے بارے میں علم نہیں ہو سکا اور 28 مارچ کو پولیس نے رادھا کشن راؤ کو گرفتار کر لیا تھا۔ سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر کے کرپا رانی نے YSR کانگریس پارٹی کو خیرآباد کہنے کے بعد کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ صدر پردیش کانگریس APYS شرمیلا کی جانب سے لوک سبھا حلقہ کڑپا میں یاترا کے آغاز کے موقع پر ڈاکٹر کرپا رانی اور ان کے شوہر رام موہن راؤ کانگریس میں شامل ہو گئے۔ شرمیلا ریڈی نے پارٹی کھنڈوا پہنا کر ڈاکٹر رانی کا پارٹی میں خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر کرپا رانی نے کہا کہ وہ چیف منسٹر جگن کے ساتھ شمالی آندھرا میں YSR کانگریس پارٹی کے لیے سخت محنت کی تھی، مگر اس کے باوجود پارٹی میں انہیں نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق چیف منسٹر جہانی راجشیکھر ریڈی ان کے لیے بھگوان تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ YSR کو ان کی دختر شرمیلا میں دیکھ رہی ہیں۔ 2019 کے الیکشن سے قبل ڈاکٹر کرپا رانی YSR CP میں شریک ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود پارٹی نے ان کی خدمات کو تسلیم نہیں کیا۔ دہلی کی ایک عدالت نے مبینہ ایکسائز پالیسی گھوٹالے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں عام آدمی پارٹی کے رہنما منیش سسودیا کی عدالتی حراست میں 18 اپریل تک توسیع کر دی۔ دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ سسودیا کو ان کے سابقہ عدالتی حراست ختم ہونے پر راؤس ایونیو کورٹ میں اسپیشل جج کاویری باویجا کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ سسودیا کی درخواست ضمانت پر بحث کے دوران ان کے وکیل نے کیس کی تحقیقات مکمل کرنے میں تاخیر کا الزام لگایا تھا۔ سسودیا کے وکیل موہت ماتھور نے دلیل دی تھی کہ تحقیقات مکمل ہونے کے 11 ماہ گزر جانے کے باوجود ان کے موکل کو مبینہ رشوت کی رقم سے جوڑنے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ماتھور نے راؤس ایونیو کورٹ کے خصوصی جج کاویری باویجا کے سامنے دلائل پیش کیے، جس میں انہوں نے CBI حکومت کے وکیل کی غیر حاضری کا مسئلہ اٹھایا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔